السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے رائٹر سرکرند، ایپیسوڈ نمبر 45 اینڈ 46۔ امتیاز شاہ نے حرین کو کال کی تھی۔ حرین اس وقت یونیورسٹی میں موجود تھی۔ آف ٹائم ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ اس نے امتیاز شاہ کی کال دیکھی تو سائٹ پر ہو کر کال پک کی۔ آج ہی ہم نے اپنے پلان پر کام کرنا ہے، امتیاز شاہ نے کال پک ہوتے ساتھ ہی کہا تھا۔ لیکن جیسے حرین نے اس کے کہنے پر کہا تھا، تم نے کسی نہ کسی طرح اشل کو لائبریری والی سائٹ لانا ہے، باقی کا کام میں سنبھال لوں گا۔ امتیاز شاہ نے حرین کو پلان سمجھایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا ایزی ہوگا؟ حرین نے تھوڑا سا ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اسے لائبریری والی سائٹ لاؤ گی۔ امتیاز شاہ نے اس کے ڈرنے پر اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، لیکن آگے تم خود سنبھالو گے، پھر میرا کوئی تعلق نہیں اس سے، حرین نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اتنا کرو، اس کے بعد مجھے ٹیکسٹ کر دینا، امتیاز شاہ نے کال رکھتے ہوئے کہا تھا۔ حرین اب کلاس کی طرف گئی تھی کیونکہ اسے اپنا کام سر انجام دینا تھا جلد از جلد۔ حرین اشل کو لائبریری والی سائٹ لے آئی تھی۔ اشل آنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے اتنا فورس کرنے کی وجہ سے اسے آنا پڑا تھا۔ آج اس کا کوئی خاص لائبریری میں کام نہیں تھا، نہ ہی اس نے کوئی بک پڑھنی تھی، اور نہ ہی اس نے کوئی بک لی ہوئی تھی کہ اسے رکھنی پڑے۔ لیکن وہ حرین کے کہنے پر آ گئی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حرین اسے لائبریری کے اندر لے کر آئی۔ ان کے اندر آتے ہی لائبریری کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ یوں اچانک لائبریری کے دروازے بند ہونے پر اشل ڈر گئی تھی۔ اس نے حرین کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے حرین؟ اشل ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے خود نہیں پتا اشل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حرین نے بھی ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ ایک تو تمہیں بھی آج ہی بھوت سوار ہوا تھا لائبریری آنے کا، اشل نے غصے سے کہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، اس کے غصہ کرنے پر حرین بولی تھی۔ ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ ایک لڑکا ان کے سامنے آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں ہی ڈر گئی تھیں۔ وہ لڑکا ان کے پاس آیا تھا۔ پہلے تو اسے دور سے دیکھ کر اشل کو لگا تھا کہ وہ پروفیسر احمر ملک ہے، لیکن اس کے پاس آنے پر وہ غلط ثابت ہوئی تھی۔ وہ کوئی پروفیسر احمر ملک نہیں تھا۔ پروفیسر احمر ملک کو تو وہ ایسے نہ جانے کتنے ماسکوں میں پہچان سکتی۔ وہ لڑکا ان کے قریب آیا۔ اس نے اشل کی طرف بڑھنا چاہا تھا۔ اشل پیچھے ہو گئی تھی۔ دور رہو، اشل نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ دور رہنا اب ممکن نہیں ہے، وہ لڑکا ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کہاں ہو تم احمر؟ وہ دل میں اسے مخاطب ہوئی تھی۔ حرین کہیں پیچھے بھاگ گئی تھی۔ وہ لڑکا اشل کے پاس آیا تھا اور اس نے رومال نکالا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود رومال اشل نے بھی دیکھا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں بے ہوش نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ لڑکا اب اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ اشل کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی تھی کہ وہ اٹھا کر اسے مار سکتی۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں۔ وہ پیچھے ہو رہی تھی اور پیچھے ہوتے ہوتے بک شیلف آ گئی تھی۔ وہ لڑکا اب اس کے بالکل قریب آ کر رکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا رومال اس کے منہ پر رکھنے کے لیے، لیکن اشل نے پیچھے کی طرف ہاتھ لے جاتے ہوئے ایک بک پکڑ کر اس کے ہاتھ پہ دے ماری تھی۔ اس کی اتنی ہوشیاری پر اس لڑکے کو غصہ آیا۔ اس نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اشل چونکہ ایک لڑکی تھی اور وہ لڑکا تھا تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائی تھی، اور وہ اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ اس نے اشل کے منہ پر رومال رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اشل کے وجود میں مومنٹ ختم ہو گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد حرین بھی آگے آئی تھی۔ حرین کو دیکھ کر اس نے اپنا ماسک اتارا تھا۔ وہ واقعے میں ہی امتیاز شاہ تھا۔ اتنا گھٹیا اور گرا ہوا شخص جس نے اپنی خالہ تک کی عزت کی پرواہ نہیں کی تھی۔
اس سے زیادہ گھٹیا ترین شخص اس دنیا میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی خالہ نے اسے ماں بن کر پالا تھا اور وہ اپنی ماں جیسی خالہ کی عزت کو داغدار کرنے جا رہا تھا اور اسے اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ آگے کا کام تمہارا ہے، خود دیکھو اب، حرین نے اس کے ماسک اتارنے پر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اب، امتیاز شاہ اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا۔ حرین وہاں سے چلی گئی تھی۔ امتیاز شاہ بھی اشل کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس نے یونیورسٹی کا پچھلا دروازہ یوز کیا تھا تاکہ کسی کی بھی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ اپنی کلاس لے کر ابھی کیبن میں آیا تھا۔ بہت دیر سے اس نے اشل کو بھی نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ اپنی نظریں اس پر ضرور رکھتا تھا، لیکن آج وہ اپنی کلاسز میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا تھا۔ ٹیچرز ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی ایکسٹرا کلاسز بھی لگ گئی تھی۔ ابھی وہ آیا تھا اور اس کا خیال اشل کی طرف گیا تھا، اور یہ بات سچ بھی تھی کہ اس نے بہت دیر سے اشل کو نہیں دیکھا تھا اور اب تو آف ٹائم ہونے کو تھا۔ وہ یہ سوچ کر تھوڑا مطمئن ہوا تھا کہ شاید وہ لائبریری گئی ہو، کیونکہ وہ آخری پیریڈ میں ہمیشہ لائبریری میں ہی پائی جاتی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھا تھا اور لائبریری کی طرف گیا۔ وہ لائبریری میں آیا تھا۔ اس نے پوری لائبریری دیکھ لی تھی، لیکن اسے اشل کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اب وہ واقعی میں ہی پریشان ہوا تھا۔ ایک تو صبح سے نہ جانے اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا، اور اب یوں اچانک اشل کا نہ ملنا۔ وہ ایک بار خود کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پھر سے اس کی کلاس کی طرف گیا تھا، لیکن اسے اشل کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر اس کے نمبر پر کال کی۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی موبائل پک نہیں کر رہا تھا۔ اس نے جب دوبارہ کال کی تو اب کی بار نمبر پاور آف آ رہا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ فوراً بھاگا تھا کیمراز چیک کرنے کے لیے۔ وہ ایک روم میں آیا تھا، یہاں یونیورسٹی کے کیمراز کا پورا سیٹ اپ تھا۔ وہاں موجود شخص جو اس کام کو کنٹرول کرتا تھا وہ بے ہوش پڑا تھا۔ یہ دیکھ اسے مزید حیرانی ہوئی تھی۔ اس نے فوٹیج چیک کرنی چاہی تھی، لیکن پچھلے 1 گھنٹے کی فوٹیج غائب تھی۔ اس نے غصے میں زور سے اپنا ہاتھ وہاں موجود ٹیبل پر مارا تھا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے فوراً سے موبائل نکال کر کسی کو کال کی۔ تمہیں ایک نمبر بھیج رہا ہوں، فوراً سے اسے ٹریس کرواؤ اور پتہ لگاؤ کہ اس کی لوکیشن آخری بار کہاں آ رہی ہے، کیونکہ اب وہ نمبر بند ہو چکا ہے، پروفیسر احمد ملک نے کال پر موجود دوسرے شخص سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، اس شخص نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے یہ جلد از جلد چاہیے، پروفیسر احمد ملک نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، سامنے والا بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ پروفیسر احمد ملک جلدی میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ میجر حسین ملک نے قازان شاہ اور کیپٹن ایان ملک دونوں کو کال کر کے بتا دیا تھا، اور وہ دونوں ہی اس وقت اس کے پاس موجود تھے۔ تمہارا وہاں ہونے کا کیا فائدہ؟ تمہارے ہوتے ہوئے بھی وہ میری بہن کو لے گئے، قازان شاہ غصے میں بول رہا تھا۔ بھائی، آپ خاموش رہیں گے؟ بھائی بھی اتنے ہی پریشان ہیں جتنے آپ پریشان ہیں، کیپٹن ایان ملک قازان شاہ کے غصہ کرنے پر بولا تھا، کیونکہ میجر حسین ملک کو پہلے ہی بہت غصہ تھا۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں، اس کے وہاں ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ قازان شاہ نے ایک مرتبہ پھر غصے سے کہا۔ مجھے لگتا ہے یہ کام امتیاز شاہ کا ہی ہے، میجر حسین ملک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، اور اس کا لنک کہیں نہ کہیں حرین کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ کچھ دنوں سے حرین اشل کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ میجر حسین ملک نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا، اگر اب ہمیں اشل بابی چاہیے تو پہلے حرین کو اٹھانا پڑے گا۔ کیپٹن ایان ملک میجر حسین ملک کو دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں، تو یہ کام تم پر چھوڑا جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ لڑکی یہاں ہونی چاہیے، میجر حسین ملک کیپٹن ایان ملک کو دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہے، کیپٹن ایان ملک یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اب یہ کام اس کا اور اس کے آفیسرز کا تھا۔ قازان شاہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اس کی بات کہیں نہ کہیں اسے بھی صحیح لگ رہی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے اس کی بیوی کو لے کر جا سکتا تھا؟ اس کا لنک کہیں نہ کہیں اس بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جس سے ہم نے اس دن پکڑا تھا۔ قازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، میجر حسین ملک نے قازان شاہ کو دیکھا تھا۔ اس کے ٹانگوں پر گولی لگنے کی وجہ سے پہلے اس کا علاج کروایا جا رہا تھا۔
اس کے بعد حساب لیا جانا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے بہت کچھ اگلوانا تھا۔ وہ تینوں ہی جانتے تھے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ ابھی جو اسے اذیت تھی اس کی تو وہ لوگ کم کر رہے تھے، لیکن بعد میں جو وہ اذیت اسے دینے والے تھے نا، اس سے وہ جیتے جیتے مر جاتا۔ تو پھر چلے؟ کازان شاہ نے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، پہلے ایان حرین کو لے آئے۔ میجر حسین ملک نے کازان شاہ کو دیکھا تھا۔ کیپٹن ایان ملک آدھے گھنٹے سے پہلے ہی حرین کو لے کر میجر حسین ملک کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ وہ اس وقت بے ہوش تھی۔ میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کیپٹن ایان ملک حرین کو ہوش میں لایا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اپنے سامنے 3 لڑکوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھی اور یہ لوگ کون تھے۔ اشل کہاں ہے؟ اس کے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا سوال جو کیا تھا وہ میجر حسین ملک نے کیا تھا اس سے۔ اشل کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں جانتا ہوں تم ہمارے ٹارچر نہیں برداشت کر سکتی، اس لیے آسانی سے بتا دو اشل کہاں ہے؟ کازان شاہ غصے سے چیخا تھا۔ کازان شاہ کو دیکھ کر وہ ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ اس شخص کا حسن اسے بھی پاگل کر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہے، حرین نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے خود تمہاری ڈیٹیلز نکلوائی ہیں، تمہیں امتیاز شاہ سے ملتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے فارم ہاؤس پہ تم لوگوں کی ملاقاتیں میں نے دیکھی ہیں، تو میرے سامنے انجان بننے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میجر حسین ملک نے غصے سے کہا تھا۔ وہ لڑکی حیران ہوئی تھی، ان پر اتنی نظر رکھی جا رہی تھی، مطلب کہ اگر وہ لوگ سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے تو میجر حسین ملک ایکسٹرا سمارٹ نکلا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو، حرین نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ایان، میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کا نام لیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک سمجھ گیا تھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا۔ ایک ٹب کے اندر وہ گرم پانی لایا تھا، بالکل ابلتا ہوا گرم پانی۔ اتنے ابلتے ہوئے پانی کو دیکھ کر حرین پریشان ہوئی تھی۔ اسے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ یہ ابلتا اور کھولتا ہوا پانی تم پر ڈالا جائے تو بتا دو کہ اشل کدھر ہے، میجر حسین ملک نے ایک بار پھر اس سے پوچھا تھا۔ دیکھو، یہ مت کرنا، میں بتاتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے اقرار کرنے پر وہ سب لوگ ہی ہلکا سا مسکرائے تھے۔ جلدی بتاؤ، کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ اسے یونیورسٹی کی لائبریری تک میں ہی لے کر گئی تھی۔ اس کی اس بات پر پروفیسر احمد ملک نے مٹھیاں بند کی تھیں۔ آگے؟ اس کے خاموش ہونے پر میجر حسین ملک چیختا ہوا بولا تھا۔ اس کی ایسی دہاڑ پر وہ ڈر گئی تھی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ ڈرامہ نہ کرو اور جلدی بتاؤ، میجر حسین ملک نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ اس کے بعد امتیاز شاہ اسے وہاں سے لے کر گیا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ کہاں، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ تو پتا ہوگا، اس نے کبھی ذکر کیا ہوگا، میجر حسین ملک اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا، حرین روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے چپ ہونے پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ امتیاز شاہ اسے اپنے فارم ہاؤس میں لایا تھا۔ اس وقت وہ بے ہوش تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کنگ ایج کو اب تک نہیں بتایا تھا کہ وہ میجر حسین ملک کی بیوی کو لے آیا ہے۔ وہ اپنا کام کرنے کے بعد اسے بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن شاید وہ غلط تھا۔ اگر وہ سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا تو جن کے انڈر وہ کام کرتا ہے وہ لوگ ایکسٹرا سمارٹ تھے۔ ابھی وہ بیٹھا اشل کو دیکھ رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ موبائل نکال کر جب اس نے دیکھا تو اس کا منہ بن گیا تھا، کیونکہ موبائل پر کنگ ایج کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا تھا۔ بہت جلدی تم نے اپنا کام کر لیا، اسپیکر سے کنگ ایج کی آواز گونجی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا کہ اسے کیسے پتا چلا، لیکن اس نے خود پر کنٹرول رکھا۔ جی، ہو گیا ہے، امتیاز شاہ نے اپنا غصہ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کام کرنے سے پہلے، اور جب ہو گیا اس کے بعد بھی نہیں خبر کی۔
کنگ ایچ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا شام میں اسے آپ کے پاس لاؤں گا تو سرپرائز ہوگا، امتیاز شاہ نے بھی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ لیکن تمہیں پہلے ہی اسے میرے پاس لانا چاہیے تھا نا، کہ اپنے فارم ہاؤس پر لے کر جانا چاہیے تھا، کنگ ایچ نے اس کے کہنے پر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں، امتیاز شاہ نے اپنا غصہ چھپاتے ہوئے کہا تھا، اور یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے۔ کنگ ایچ نے ہنستے ہوئے کال رکھی تھی۔ اسے غصہ آیا تھا، اس نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ امتیاز شاہ نے اشل کو دیکھا جو اب تک بے ہوش تھی۔ یہ کام اتنی جلدی کرنے کا اس کا مقصد یہی تھا کہ پہلے اپنا فائدہ نکالنا، لیکن اسے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہوش کی دنیا میں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی، اس کا نقاب اترا ہوا تھا۔ جب اس کا دماغ بالکل بیدار ہوا تو اسے یاد آیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا تھا، تبھی اس کی نظر امتیاز شاہ پر پڑی تھی جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ امتیاز شاہ کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کی گھٹیا سوچ کے بارے میں تو وہ جانتی تھی، لیکن وہ اتنا گھٹیا ہوگا یہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ تم مجھے لے کر آئے ہو یہاں؟ اشل اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ وہ اشل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں، کیوں؟ اس میں کوئی شک ہے تمہیں؟ امتیاز شاہ اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اشل اس کے نیچے بیٹھنے پر دور ہوئی تھی۔ تم مجھے لائے ہو یہاں؟ اشل اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ وہ اشل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس سوال پر وہ مسکرایا تھا۔ ہاں، کیوں؟ اس میں کوئی شک ہے تمہیں؟ امتیاز شاہ اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اشل اس کے نیچے بیٹھنے پر دور ہوئی تھی۔ مجھے نہیں لگا تھا تم اتنے گھٹیا انسان نکلو گے، اشل نے اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ سالی تیری تو! امتیاز شاہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا جس سے اشل زمین سے جا لگی تھی۔ اس کا گال لال ہو گیا تھا اور ہونٹ پھٹ گئے تھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی ایسا دن بھی دیکھے گی۔ جس انسان کو بائی مانا تھا، آج وہی اس کی عزت، اس کی ماں کی عزت اور اس کے بھائی کی عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے اسے یہاں پر لے کر آیا تھا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے، اور سب سے مزے کی بات بتاؤں؟ امتیاز شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ کیا؟ اشل نے ڈرتے ڈرتے سوال پوچھا تھا۔ تمہاری عزت کی دھجیاں میں نہیں اڑاؤں گا، تمہاری عزت کی دھجیاں اڑانے والا تمہارا اپنا باپ ہوگا۔ امتیاز شاہ نے کہکا لگاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اشل بے یقین ہوئی تھی۔ یہ جو تم سب لوگوں کو لگتا ہے نا ہارون شاہ مر گیا، وہ مرا نہیں ہے، بلکہ اس نے مر کر دوبارہ جنم لیا ہے، اور جنم بھی شیطانوں کی دنیا میں لیا ہے۔ امتیاز شاہ نے ہنس کر اسے دیکھا تھا۔ اس وقت نہ وہ مجھ سے بھی بڑا درندہ ہے جو لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے۔ آج میں اسی کے ہاتھوں اسی کی اپنی بیٹی کی عزت تار تار کرواؤں گا۔ پھر اسے پتہ چلے گا کہ عزت جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ ایسے تمہارے باپ کو بھی اذیت ملے گی اور کازان شاہ سے بھی میرا بدلہ پورا ہو جائے گا، امتیاز شاہ نے کمینگی سے کہا تھا۔ اور سوچو ذرا کیا گزرے گی تمہاری ماں پر، تمہارے بھائی پر، جب اسے پتہ چلے گا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی عزت تار تار کی ہے۔ امتیاز شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہکا لگایا تھا۔ نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا بابا، اشل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تمہیں؟ ٹھیک ہے، جب میں تمہیں اس کے پاس لے کر جاؤں گا نا، پھر تمہیں یقین آ جائے گا، امتیاز شاہ نے زور زور سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تم نے میرے مرے ہوئے باپ کو بھی نہیں بخشا، شرم آنی چاہیے تمہیں، اشل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ جو شخص مرا ہی نہیں ہو اسے میں کیسے ہی بخشوں، امتیاز شاہ نے ہنس کر کہا تھا۔
تیار رہو، ہمیں تمہارے باپ کے پاس جانا ہے کیونکہ تم میجر حسین ملک کی بیوی ہو اور تمہارے باپ کو اس سے مسئلہ ہے۔ اس لیے وہ میجر حسین ملک کی بیوی کی عزت کو روندے گا، نہ کہ اپنی بیٹی کی عزت کو۔ وہ تو تمہیں میجر حسین ملک کی بیوی سمجھ رہا ہے نا، نہ کہ اپنی ایشل۔ امتیاز شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے نہیں یقین تمہاری باتوں پہ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میجر حسین ملک کے ذکر پر وہ حیران بھی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ میں اس کی باتوں پر اسے یقین بھی نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے ڈیئر کزن، تم میری باتوں پہ یقین نہیں کرو گی، اسی لیے تو میں تمہیں اس کے پاس لے کر جاؤں گا۔ امتیاز شاہ کھڑا ہوا تھا۔ بس کچھ ہی دیر میں ہم اس کے پاس پہنچ جائیں گے، پھر تم بھی دیکھ لو گی کہ ہارون شاہ زندہ ہے، اور وہ بھی ایک درندے کی صورت میں۔ امتیاز شاہ جاتے جاتے بھی اسے جلا گیا تھا۔ پیچھے وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے ہونٹ پر جلن ہو رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کرو، مجھے جانے دو، ایشل کو جاتا دیکھ کر روتے ہوئے بول رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اس بار ان سب نے گاڑی کی بجائے بائکس کا یوز کیا تھا۔ وہ تینوں اپنی بائکس کو دوڑا رہے تھے اور پیچھے پیچھے ان کی ٹیم انہیں فالو کر رہی تھی۔ وہ پوری سپیڈ میں اپنی بائکس دوڑا رہے تھے۔ ان کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ جیسے ایک ہوا کا جھونکا آیا اور چلا گیا۔ میجر حسین ملک نے اپنی پوری ٹیم کو لگا دیا تھا امتیاز شاہ کو ڈھونڈنے میں، اور اس وقت وہ اس کے فارم ہاؤس پر جا رہے تھے جہاں وہ اکثر لڑکیوں کو لے کر آتا تھا۔ اس نے اس کا نمبر بھی ٹریس کیا تھا، اس کی لوکیشن اس کے فارم ہاؤس پر ہی ملی تھی۔ ان کے فلیٹ سے فارم ہاؤس تک پہنچنے کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا، جسے ان لوگوں نے 20 منٹ میں طے کیا تھا۔ ان سب نے اس کے فارم ہاؤس کے آگے اپنی بائکس روکی تھی۔ ان لوگوں نے بیل دینے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ دیوار پھلانگ کر فارم ہاؤس میں داخل ہوئے تھے۔ امتیاز شاہ کا ایک خاص بندہ امتیاز شاہ کے پاس آیا تھا۔ وہ ابھی ابھی ایشل والے کمرے سے نکلا تھا۔ سر، وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے، تم اتنے گھبرا کیوں رہے ہو؟ اس کو گھبراتا ہوا دیکھ کر امتیاز شاہ بولا تھا۔ سر، کازان شاہ میجر حسین ملک پہنچ گئے ہیں، امتیاز شاہ کے خاص بندے نے اسے خبر دی۔ تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ اتنی جلدی کیسے یہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ابھی تو وہ اس لڑکی کو کڈنیپ کیے ہوئے مجھے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ امتیاز شاہ پاگل ہوا تھا۔ یس سر، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ لوگ فارم ہاؤس میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ آدمی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا کروں کیا کروں؟ امتیاز شاہ کو اب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کچھ بھی ہو جائے اب وہ یہاں سے نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ امتیاز شاہ واپس اسی کمرے میں آیا تھا جہاں پہ ایشل کو رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا آدمی بھی اندر آیا تھا۔ سر، اب کیا کرنا ہے؟ اس کے آدمی نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ تمہیں پورا یقین ہے وہ لوگ اندر داخل ہو چکے تھے؟ امتیاز شاہ نے اس کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ یس سر، مجھے پورا یقین ہے، امتیاز شاہ کے آدمی نے کہا تھا۔ فارم ہاؤس بہت بڑا ہے، وہ اتنی جلدی ہم تک نہیں پہنچ سکتے، امتیاز شاہ نے ایشل کو دیکھ کر کہا تھا۔ پھر سر، اس کے آدمی نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ایشل کے پاس آیا تھا۔ ایشل ڈرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایشل کے پاس آ کر اس کے عبائے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ گھٹیا انسان، دور رہو! ایشل نے اسے دھکا دینا چاہا تھا لیکن وہ نہیں دے پائی تھی۔ خاموش! امتیاز شاہ نے اس کے منہ پر ایک ساتھ 3 تھپڑ مارے تھے۔ اس کے تھپڑوں سے وہ آدھی بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی تھی۔ امتیاز شاہ نے اس کا عبایا اتارا تھا، اب اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو پیچھے دھکیل پاتی۔ اس نے اس کا عبایا دور پھینکا تھا اور اس کے بعد اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھاڑے تھے۔ جہاں جہاں سے اس نے اس کے کپڑے پھاڑے تھے وہاں پر چاقو سے کٹ بھی لگائے تھے، اور اسے زور سے دیوار میں دے مارا تھا جس سے اس کا سر پر چوٹ لگی تھی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ دیکھتا ہوں تمہاری ایسی حالت دیکھ کر تمہارا وہ میجر اب تمہیں کیسے اپنائے گا۔ امتیاز شاہ ہنستے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کا آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا تھا۔ وہ نکل کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے اپنی ایک بہت بڑی پکچر ہٹائی تھی۔ اس کے پیچھے دروازہ تھا۔ اس نے وہ دروازہ کھولا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ وہ ایک اندھیری جگہ تھی۔ اس میں بھی اسے الگ الگ راستے بنائے ہوئے تھے تاکہ وہ کسی کو بھی چک نہ دے
کر نکل جائے، اور وہ ان میں سے ایک راستے سے نکل گیا تھا۔ وہ راستے الگ الگ جگہوں کو جاتے تھے۔ وہ لوگ فارم ہاؤس کے ایک ایک کمرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نیچے سے پورا فارم ہاؤس دیکھ لیا تھا، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ وہ لوگ اوپر گئے تھے، انہیں فارم ہاؤس میں نیچے ایک دو بندوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ملا تھا۔ وہ انہیں ان لوگوں نے پکڑ لیا تھا۔ اب وہ لوگ اوپر آئے تھے، ایک ایک کر کے سارے کمرے چیک کر رہے تھے، لیکن ان کمروں میں بھی انہیں آلموسٹ کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اب وہ لوگ اس کمرے کی طرف آئے تھے جو کہ امتیاز شاہ کا اپنا کمرہ تھا۔ ان لوگوں نے اس کمرے کو کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لاک تھا اندر سے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دروازے کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے ایک دو مرتبہ زور سے ٹانگ مارنے پر وہ دروازہ کھل گیا تھا۔ اس کا لاک ٹوٹ گئے تھے، لیکن اس کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں پر ایک دروازہ بنا ہوا تھا جہاں سے امتیاز شاہ نے اپنی پکچر ہٹائی تھی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے شاید وہ یہاں سے ایشل کو لے کر بھاگا ہوگا، کازان شاہ نے ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ باقی تو ہم نے سارا فارم ہاؤس چیک کر لیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، کیپٹن ایان ملک نے بھی کہا تھا۔ ان لوگوں نے وہ دروازہ کھولا اور اندر گئے۔ تھوڑا ہی آگے جانے پر انہیں 4 الگ الگ راستے دیکھے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ تینوں ہی کنفیوز ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی کال کر کے وہاں آنے کا کہا تھا تاکہ وہ ٹیم بنا کر ہر راستے میں جا سکیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کی ٹیم آ گئی تھی اور وہ 2 بندے ہو کر ان راستوں میں چلے گئے تھے۔ پورے 15 منٹ بھاگنے کے بعد کازان شاہ سب سے پہلے اس راستے سے نکلا تھا۔ وہ راستہ بازار کی طرف آتا تھا۔ وہ راستہ کازان شاہ کو بازار میں لے آیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کی تھیں۔ نہیں نہیں، وہ کیسے جا سکتا ہے ہمارے ہاتھوں سے؟ کازان شاہ نے غصے سے کہا۔ سر، ہماری ٹیم ہمارے پیچھے ہی آ رہی ہے، ہم نے پورا بازار دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ موجود آفیسرز نے کہا تھا۔ اوکے ڈھونڈو، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ کوئی 15 یا 20 منٹ کی تقاعد کے بعد میجر حسین ملک بھی اس راستے سے نکل آیا تھا۔ اس راستے نے اسے جنگل کی طرف نکالا تھا۔ اتنا بڑا جنگل دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ میری ایشل، کچھ بھی ہو جائے تمہارا پروفیسر تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ میجر حسین ملک نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے رب سے دعا مانگی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے اپنا موبائل دیکھا تو اس کے آفیسر کی کال تھی جس کو وہ فارم ہاؤس میں چھوڑ کر آیا تھا۔ پورے فارم ہاؤس کی تلاشی لینے کا کہا تھا، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا شاید وہ فارم ہاؤس میں ہی چھپ کر بیٹھا ہوا ہو اور انہیں بھٹکانے کے لیے اس نے یہ پلان بنایا ہو۔ پھر اس کے آدمی وہاں ہو سکتے تھے۔ ہاں بولو، میجر حسین ملک نے کال پک کی تھی۔ سر، یہاں ایک لڑکی، ابھی اس کی آفیسر نے بات بھی مکمل نہیں کی تھی کہ جب وہ دہاڑا تھا۔ تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی کے پاس نہیں جائے گا، میجر حسین ملک نے غصے سے کہا تھا۔ سر، ان کی حالت، اس کے آفیسر نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ تمہارے ساتھ کون کون ہے؟ میجر حسین ملک نے غصے سے ضبط کیا تھا۔ سر، اس کمرے میں صرف میں ہوں، اس کے آفیسر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم بھی وہاں سے نکل جاؤ، میجر حسین ملک نے اپنا غصہ قابو کیا تھا۔ جی سر، وہ آفیسر یہ کہہ کر کمرے سے نکل آیا تھا۔ بس وہ میری ایشل ہو یا رب، اس نے اوپر کی طرف دیکھ کر کہا۔ میجر حسین ملک 15 منٹ لگا کر واپس آیا تھا۔ وہ اپنے آفیسر کے پاس پہنچا تھا۔ کدھر ہے؟ میجر حسین ملک اسے دیکھ کر پوچھا۔ سر، اس کمرے میں، اس کے آفیسر نے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم یہیں رہو، میجر حسین ملک یہ کہہ کر کمرے میں گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے جیسے کھولا تھا، زمین پر خون تھا۔ سامنے بے ہوش پڑی لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی بیوی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اپنی بیوی کی ایسی حالت دیکھ کر۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے پاس گرا تھا۔ نہیں نہیں میری جان، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اس کی حالت دیکھ کر۔ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے، جہاں سے کپڑے پھٹے تھے وہاں سے خون آ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا اپنی جان لے لے، اس کی وجہ سے اس کی بیوی کی یہ حالت تھی۔ اور اسے غصہ اس بات پر بھی آ رہا تھا کہ اس کے آفیسر نے اس کی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ اس کا دل کیا تھا کہ اپنی جان لے لے۔ اس نے پاس پڑا اس کا عبایا اٹھایا تھا اور اس کے وجود پر دوبارہ سے پہنایا۔ کسی نامحرم نے اس کی بیوی کے وجود سے عبایا اتارا ہوگا، یہ سوچتے ہی اس کا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس نے ایشل کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف گیا تھا۔ وہ فوراً سے نیچے آیا۔
اپنی نظریں پھیر لو۔ ایشل کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ اپنے آفیسرز سے بولا تھا۔ اس کے سب آفیسرز نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ وہاں فارم ہاؤس میں موجود گاڑی کا دروازہ اس نے کھولا تھا اور ایشل کو اس نے اس میں ڈالا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اپنے ایک آفیسر کو اشارہ کیا تھا دروازہ کھولنے کا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور وہ گاڑی فارم ہاؤس سے بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے کر آیا تھا۔ اپنی بیوی کو ایسی حالت پر وہ اسے ہاسپٹل کبھی بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ اس کے فلیٹ میں آپریشن کا پورا سیٹ اپ تھا۔ ایک روم ڈیزائن ہی آپریشن تھیٹر کی طرف کیا گیا تھا۔ اس میں ہاسپٹل کی ہر چیز موجود تھی۔ اس نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو کال کر کے اسی وقت بلا لیا تھا۔ یہ ان کے اپنے سیکرٹ ڈاکٹرز تھے جو ایسی سچویشن میں ان کا آپریشن وغیرہ کرتے تھے۔ وہ ایشل کو لے کر اس روم میں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈاکٹر بھی آ گئی تھی۔ میجر حسین ملک اسے روم میں لے آیا تھا۔ سر، آپ روم سے باہر جائیں، اس نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر کہا۔ دیکھیں ڈاکٹر انوشے، آپ نے جو کرنا ہے میرے سامنے کریں، میجر حسین ملک نے ڈاکٹر انوشے سے کہا۔ یہ سب کرنے والا میرا بھائی ہے، انوشے میجر حسین ملک کو دیکھ کر بولی۔ اس وقت آپ اپنی ڈیوٹی پر ہیں ڈاکٹر انوشے، تو وہ کریں، میجر حسین ملک نے ڈاکٹر انوشے سے کہا تھا۔ اوکے سر، ڈاکٹر انوشے نے ایشل کو دیکھ کر اپنے بھائی پر افسوس کیا تھا۔ میجر حسین ملک نے ان دونوں کو بھی کال کر کے بلا لیا تھا۔ اس سے ایشل کی ایسی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس لیے وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ اب وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے کازان شاہ اور کیپٹن ایان ملک بھی باہر آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر انوشے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ آرمی میں ڈاکٹر تھی اور اس نے خود میجر حسین ملک کی ٹیم میں آنا چاہا تھا، ایسے ٹائم میں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ پچھلے کچھ مہینے سے اس کے ساتھ تھی اور یہ بات صرف میجر حسین ملک کو پتہ تھی۔ انوشے کی فیملی میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا یہ بات۔ کازان شاہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا اور پھر اس نے میجر حسین ملک کی طرف دیکھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب اس کی؟ میجر حسین ملک اسے باہر آتا دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی حالت سے جیسا لگا، ڈاکٹر انوشے ابھی بول ہی رہی تھی کہ میجر حسین ملک نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے روک دیا۔ مجھے کسی کے بھی منہ سے اپنی بیوی کے کردار کی صفائی نہیں چاہیے، میجر حسین ملک نے ڈاکٹر انوشے کو خاموش کروا کر کہا تھا۔